بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مسجد میں تشریف فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر نماز پڑھے تو حق تعالی جل شانہ اس دن کی وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی علیہ السلام سے کئی دفعہ سنا ہے۔ یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن عباسہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتی ہوئی یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں پر جرات نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادات جیسی ہوتی ہے ان کو اگر حق تعالی جل شانہ اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے تو وہ ان کا لطف اور احسان و انعام ہے، ورنہ ہماری عباداتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے۔ اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے غیرتی ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کرے درگزر کرتا ہوں، تو وہ نالائق بیٹے اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا ہے جان جان کر اس کی نافرمانیاں کرے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس حدیث کی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور نیکیوں کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔